بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، جیسے کہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ یہ قبرستان اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے، یا یہ جگہ مسجد کے لیے وقف کر دی ہے، یا قرآن مجید وقف شدہ ہیں، تو یہ وقف کا یہ بہت زیادہ استعمال عرف میں ہو رہا ہے، اور قبرستان وقف، مسجد کے لیے کوئی زمین وقف، یا کتابیں وقف، یا مدرسے کے لیے کوئی چیز وقف، تو یہ وقف کا جو لفظ ہے یہ ہم سنتے رہتے ہیں۔ تو آج ہم اس کے احکامات کو دیکھتے ہیں سبق نمبر 157 میں، کہ وقف کا مفہوم کیا ہے اور اس کے مسائل کیا ہیں۔ تو اس کا جو استعمال ہے، تو اس کا جو عام فہم مطلب یہی سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی زمین اللہ کے گھر بنانے کے لیے وقف کر دی ہے، یا قبرستان کے لیے زمین وقف کر دی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کی یعنی مالک کی ملکیت سے نکل جاتی ہے، اور آگے بھی وہ کسی کی ملکیت میں نہیں ہوتی۔ جو بھی لوگ آتے ہیں وہ اس کو صرف استعمال کر سکتے ہیں۔ مسجد ہے تو اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں، کسی کی ملکیت میں نہیں ہوگی۔ قبرستان ہے تو مردے دفن کریں گے، کوئی اس کو اپنا ملکیت نہیں سمجھے گا۔ قرآن مجید ہے وقف کا، تو وہ اس میں تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن اس کو گھر نہیں لے جا سکتے۔ تو یہ اس کا عام مفہوم ہے۔ تو اسی سے ہی اس کی لغوی تعریف اور اصطلاحی تعریف بھی سمجھ میں آ گئی کہ وقف کا جو اصل معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حبس، یعنی روکنا۔ تو یہ چیز بھی ایک متعین ایک منفعت کے لیے رکی ہوئی ہوتی ہے اللہ کے راستے میں، کسی کی ملکیت میں نہیں ہوتی۔ جو آتا ہے بس اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ اور اگر کسی غریب اور مسکین کے لیے کوئی چیز وقف کر دی ہے، کوئی مسافر خانہ بنا دیا ہے، یا کوئی واٹر کولر لگا دیا ہے، یا پل بنا دیا، تو وقف کر دیا ہے، تو وہ صرف اس کو استعمال کر سکتا ہے، وہ اس کا فقیر، اس کا مالک نہیں ہوتا۔ پیچھے سے دوسرے فقراء آئیں گے، مساکین آئیں گے، تو وہ اس کو اس طریقے سے استعمال کریں، تو وہ چیز ایک رکی رہتی ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں الحبس، وقف کا معنی ہو گیا حبس۔ اور اصطلاحی تعریف ویسے تو بہت ساری ہیں، لیکن یہاں پہ ہم جو کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ عبارت عن حبس العین علی حکم ملک اللہ تعالی، یعنی عین چیز کو، کسی عین چیز کو اللہ کی ملکیت میں، یعنی اس پر محبوس کرنا اللہ تعالیٰ کی ملکیت کے حکم میں، کس طریقے پر؟ علی وجہ تصل المنفعۃ الی العباد، کہ اس کی جو منفعت ہے وہ بندوں تک پہنچے، اس حیثیت سے۔ تو نہ اس کو بیچا جاتا ہے، نہ اس کو رہن دیا جا سکتا ہے، نہ خریدا جا سکتا ہے، تو کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس کو کہتے ہیں وقف۔ تو کتاب الوقف جو ہوگی وہ تقریباً 10 ابحاث پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلی بحث ہوگی کہ ما یزور بہ ملک الواقف، یعنی وقف کرنے والے کی جو ملکیت ہے اس زمین سے جس کو وہ وقف کر رہا ہے، یا اس چیز سے جس کو وہ وقف کر رہا ہے، تو اس کی ملکیت اس سے کب زائل ہوگی۔ اس میں کچھ اختلاف ہوگا، اس میں مفتبی قول کی نشاندہی کی جائے گی۔ دوسرے نمبر پر بات ہوگی کہ وقف المشاع، مشترک چیز کو وقف کرنے کا حکم۔ نمبر 3 التعید فی الوقف، تعبید، یعنی ہمیشہ ہمیشگی کا جو لفظ ہے وقف کے اندر، وہ ضروری ہے کہ وقف تاکہ ہوتی ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، تو اس میں لفظ کون سا ذکر کیا جائے گا۔ چوتھے نمبر پر بات ہوگی وقف المنقولی وغیر المنقول، منقولی چیزوں کو وقف کرنا یا غیر منقولی چیزوں کو وقف کرنا۔ نمبر 5 الوقف بعد التمام لا يقبل الملک، اس پہ بات ہوگی کہ جب وقف تام ہو جائے تو پھر وہ ملکیت کو قبول نہیں کرتی، کہ کسی کی ملکیت میں وہ نہیں آتی۔ چھٹے نمبر پر بات ہوگی عمارت الوقف، وقف کی تعمیرات، اگر کوئی گھر وقف کیا ہے تو اگر وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے تو اس کی تعمیرات کا کیا حکم ہوگا، کون کرے گا۔ اور 7ویں نمبر پر حکم انقاذ الوقف، وقف سے کوئی چیز اگر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے وقف کی موقوفہ چیز کی، تو اس کو آگے کیا کریں، کیا وہ اس کو فروخت کر دیں یا اس کو وہیں پہ رکھیں۔
8ویں نمبر پر بات ہوگی اشتراط الواقف الغلۃ لنفسہ، یعنی موقوفہ چیز کی جو آمدنی ہے تو وقف کرنے والا وہ اپنے لیے رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا، اس کی بات۔ 9ویں نمبر پر وقف المسجد، مسجد کو اللہ کے راستے میں وقف کرنے کا جو حکم ہے وہ بات اس کا ذکر ہوگا۔ 10ویں نمبر پر بات ہوگی کہ واقف کی ملکیت مسجد کے علاوہ میں وہ کب زائل ہوتی ہے، تو مفتوی قول اس میں ذکر کیا جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں کتاب الوقف کو، لغوی اصطلاحی تعریف بھی ہوگی، خلاصہ بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ تو اب یہاں پہ سب سے پہلا جو مسئلہ ذکر کر رہے ہیں تو وہ اس سے متعلق ہے کہ جب کوئی آدمی کسی چیز کو، اپنی ملکیتی چیز کو وقف کرتا ہے تو اس کی ملکیت سے وہ چیز کب نکل جاتی ہے۔ تو یہ تھوڑی سی اس میں ایک اختلافی مسئلہ ہے تینوں ائمہ کے نزدیک، اس کو دیکھتے ہیں اور مفتوی قول کی نشاندہی کرتے ہیں۔ لا يزول ملک الواقف عن الوقف عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ الا ان يحكم به الحاکم او يعلقه بموته، واقف کی ملکیت سے وقف شدہ چیز نہیں نکلتی، لا یزول کا معنی نہیں نکلتی یعنی ہمیشہ اس کے پاس رہتی ہے امام صاحب کے نزدیک، الا یہ کہ حاکم اس کا فیصلہ کر دے کہ اس آدمی نے یہ چیز وقف کر دی ہے اور اب آئندہ کے لیے یہ اس کی نہیں رہے گی، تب اس کی ملکیت سے نکلے گی، یا وہ اپنی موت کے ساتھ اس کو معلق کر دے اور یہ لفظ بولے فیقول اذا مت فقد وقفت داری علی قضا، جب میں مر گیا تو اس دن سے گویا کہ یہ سمجھ لیں کہ میرا گھر فلاں غریبوں اور مسکینوں کے لیے وقف ہو چکا ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جب تک یہ دو کام نہیں ہوں گے، ان میں سے ایک حاکم کا فیصلہ یا وہ آدمی اپنی موت کے ساتھ اس کو معلق کر دے، تو تب جا کر اس کی ملکیت سے نکلے گی ورنہ نہیں نکلے گی۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں یزول الملک بمجرد القول، صرف اس کے یہ کہنے سے کہ یہ فلاں زمین میں نے اللہ کے راستے میں وقف کر دی ہے، بس یہ کہنے سے ہی اس کی ملکیت سے چیز زائل ہو جائے گی اور وقف اس کا مکمل ہو جائے گا۔ وقال محمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا یزول الملک، ملکیت زائل نہیں ہوگی واقف کی اس کی وقف شدہ ملکیت سے، حتی یجعل للوقف ولیا، یہاں تک کہ وہ وقف شدہ چیز کے لیے ایک ذمہ دار آدمی مقرر کرے، وہ یسلمہ الیہ، اور اس کے حوالے کر دے وقف شدہ چیز کو کہ اس کو بعد میں آپ غریبوں اور مسکینوں یا جن کے لیے وہ وقف کر رہا ہے، جس کام کے لیے وقف کر رہا ہے اس میں پھر وہ خرچ کر دیں گے۔ تو یہ ہے جی تینوں اقوال تینوں ائمہ کے، تو یہ ہو گیا اس کا خلاصہ۔ تو اب اس میں جو مفتبی قول ہے وہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا ہے، چونکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا قول احتیاط پر بھی مبنی ہے اور اس میں سہولت بھی ہے کہ زبان سے بس جب اس نے یہ لفظ بول دیا کہ میں نے اللہ کے راستے میں یہ زمین یا یہ جائیداد وقف کر دی ہے، تو اسی وقت سے وہ وقف شمار ہو جائے گی، اس کی ملکیت سے نکل جائے گی اور اس کے بعد آگے کسی کی ملکیت میں وہ نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہی ہوگی، اور جو بھی آئے گا اس کو صرف استعمال کر سکے گا، باقی وہ کسی کی ملکیت میں نہیں ہوگی۔ تو یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا قول یہاں پہ مفتبی ہے۔ اگلا مسئلہ ذکر کرتے ہیں کہ جب یہ وقف کا عقد جو ہے جب یہ مکمل ہو جائے گا تو ملکیت سے تو نکل جائے گی اور آگے بھی کسی کی ملکیت میں داخل نہیں ہوگی، اسی کے ضمن میں پھر مشاع چیز کے وقف کا مسئلہ بھی آئے گا۔ وَإِذَا صَحَّ الْوَقْفُ، جب وقف درست ہو گیا، اعلیٰ اختلاف ان تینوں ائمہ کے اختلاف کے مطابق، یعنی جب ان تینوں کا اختلاف ذکر کیا، ہر ایک کے مطابق جب وقف درست ہو گیا، خرج من ملک الواقف، تو واقف کی ملکیت سے وہ چیز نکل جائے گی، ولم يدخل فی ملک الموقوف علیہ، موقوف علیہ کہتے ہیں جس کے اوپر آپ نے زمین کو یا کسی بھی اپنی چیز کو وقف کیا ہو، مثال کے طور پر اگر غریبوں مسکینوں کے لیے یا کسی ایک خاص شخص کے لیے کوئی چیز آپ نے وقف کی ہے تو اس کو کہتے ہیں موقوف علیہ، جو چیز ہے اس کو موقوف یا موقوف بھی کہتے ہیں، اور جو وقف کرنے والا اس کو واقف کہتے ہیں۔
ووقف المشاع جائز عند ابی یوسف رحمہ اللہ، امام ابی یوسف فرماتے ہیں کہ مشاع چیز کا جو وقف، مشاع کا یعنی ایک چیز جس میں غیر متعین طور پر بہت سارے لوگوں کا اس میں حصہ ہے، تو اس میں سے کوئی ساتھی اپنا حصہ وقف کرنا چاہتا ہے قبرستان کے لیے، مسجد کے لیے، کسی غریب مسکین کے لیے، تو کیا ایسا کر سکتا ہے؟ تو امام ابی یوسف فرماتے ہیں کہ کر سکتا ہے۔ وقال محمد رحمہ اللہ، امام محمد فرماتے ہیں لا یجوز، نہیں کر سکتا، جائز نہیں ہے۔ اچھا، یہ اختلاف یاد رکھیں، چیزیں بھی دو قسم کی ہوتی ہیں، بعض تو ایسی چیزیں ہیں جو یعنی مشاع چیز تو ہے لیکن وہ تقسیم کو قبول نہیں کرتے، اس کو تقسیم نہیں کر سکتے، جیسے کہ پنچکی ہے، حمام ہے، یا اس طریقے سے گاڑی ہے یا جانور ہے، اس کو تقسیم نہیں کر سکتے، کاٹیں گے تو وہ نقصان ہوگا۔ تو اس طرح کی چیزوں میں تو مشاع چیز کا وقف درست ہے، مجبوری ہے۔ لیکن اگر چیز تقسیم کو قبول کرتی ہے، گھر ہے، کوئی زمین ہے، پلاٹ ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں کسی نے غیر متعین طور پر اپنا حصہ وقف کر دیا ہے، تو اس میں مسجد اور قبرستان، مسجد اور قبرستان ان دونوں کے لیے تو مشاع چیز کا وقف درست نہیں ہے، اگرچہ وہ تقسیم کو قبول نہ بھی کرے پھر بھی درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پھر اگر ہوگا تو دوسرے جو حصے والے ہیں اس زمین کے اندر جو شریک ہیں، وہ پھر کہیں گے کہ ایک سال ہمیں استعمال کے لیے دے دو اور ایک سال جو ہے وہ وقف شدہ ہے، تو وقف شدہ جب ہوگی تو اس میں اگر وہ قبرستان ہے تو لوگ قبریں بنائیں گے، مسجد ہے تو مسجد بنائیں گے، تو دوسرے سال میں کیا پھر وہ لوگ اسی مسجد یا اسی قبرستان کی جگہ پہ کھیتی باڑی کریں گے کیا؟ تو اس لیے مشاع چیز کا وقف مسجد کے لیے درست نہیں ہے، قبرستان کے لیے درست نہیں ہے، کیونکہ پھر اس میں توہین ہوتی ہے مسجد کی، قبرستان کی، البتہ کسی اور کام کے لیے ہو تو اس میں پھر گنجائش دی جا سکتی ہے۔ خلاصہ یہ آپ کے سامنے ہے کہ مشاع چیز یا تو قابل تقسیم ہوگی یا ناقابل تقسیم ہوگی۔ اگر قابل تقسیم ہو تو دیکھیں مسجد اور مقبرہ یہ اگر وقف کر رہے ہیں تو یہ تقسیم کے بغیر اس کو درست نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ دوسرے جو شریک ہیں اس زمین میں جنہوں نے وقف نہیں کی تو پھر وہ اس کو استعمال کریں گے اور مسجد اور قبرستان کی توہین لازم آتی ہے۔ البتہ کسی اور مقصد کے لیے ہے تو امام محمد رحمۃ اللہ کے نزدیک تقسیم کے بغیر جو ہے وقف درست نہیں ہے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کے نزدیک بغیر تقسیم کے درست ہے۔ اور مشاع چیز میں ناقابل تقسیم جو ہے تو وہ مسجد یا مقبرہ کے لیے اگر ہے تو اس کا وقف پھر بھی درست نہیں ہوگا، اور اگر کسی اور مقصد کے لیے ہے تو پھر اس کا وقف درست ہو جائے گا۔ اب آگے مسئلہ یہ شروع ہو گیا کہ جہت تعبید۔ جہت تعبید کا مطلب ہوتا ہے کہ وقف کرنے والا ایسا جملہ بولے کہ جس میں ہمیشگی ظاہر ہو، یعنی ہمیشہ کے لیے چیز کو اپنی ملکیت سے نکل کر اللہ کے راستے میں وقف کرنے کی بات ہو، تو اس میں کوئی لفظ ایڈ ایسا کیا جائے، آبادن کا لفظ یا کوئی اس طرح کا لفظ ایڈ کیا جائے کہ جس سے پتہ چلے، دلیل بنے۔ لہٰذا اگر کوئی اس طرح کا لفظ نہیں ایڈ کرتا تو پھر اس میں شک ہوگا اور ایسا کرنا پھر درست نہیں ہوگا۔ تو اس حوالے سے کچھ ائمہ کے اقوال ہیں کہ ولا یتم الوقف عند ابی حنیفہ و محمد رحمہ اللہ، طرفین کے نزدیک وقف تام نہیں ہوتا، حتی یجعل آخرہ بجہۃ، یہاں تک کہ واقف اس کے جملے کے آخر کو اس طریقے سے کر دے، ایسی جہت کے ساتھ اس کو بند کر دے، لا تنقطع ابدا، جو کبھی بھی منقطع نہ ہو، کبھی کٹے نہیں۔ یعنی ایسا اگر کرے گا کہ بھئی میں صرف آپ کے لیے چیز کو وقف کر رہا ہوں، کسی کو کہہ رہا ہے، تو وہ بندہ اگر فوت ہو گیا تو پھر تو وہ تو فوت ہو گیا، تو پھر تو وقف شدہ چیز دوبارہ اس کی ملکیت میں آئے گی یا کدھر جائے گی؟ دوبارہ ملکیت میں تو آ نہیں سکتی۔ تو اس لیے ایسی کوئی جہت ہو کہ جس سے اگر کسی آدمی کی لیے وقف کرتے تو یہ کہہ دیے کہ آپ کے لیے اور آپ کی آنے والی ساری نسلوں کے لیے ہے، لہٰذا جب وہ جائے گا تو پیچھے دوسری نسل آئے گی وہ استعمال کرے گی۔ یہی ہے کہ آپ یعنی ایک بندہ فقیر ہے، اس کو کہا کہ تمام فقراء کے لیے میں اس کو وقف کرتا ہوں، تو جو بھی فقراء آئیں گے وہ اس سے استعمال کرتے، اس طرح کے کچھ الفاظ ہوں کہ جس سے تعبید یعنی ہمیشہ کے لیے اپنی ملکیت سے چیز کو نکالنے کی بات ہو۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف اللہ فرماتے ہیں کہ اذا سمى فیہ جہۃ، اگر اس نے کوئی ایسی جہت متعین کر دی، تنقطع، جو آخر میں جا کر آگے کٹ جاتی ہے، اس کے بعد آگے وہ چلتی نہیں ہے، جازہ، پھر بھی درست ہے۔ تو جب پھر درست ہے تو اس کے بعد کیا کریں گے؟ کہتے ہیں کہ وصار بعدها للفقراء وان لم یسمہم، اگرچہ اس نے فقراء کو متعین نہ بھی کیا ہو، لیکن اگر ایک زمین ہے کسی کے لیے وقف کیا، اگر وہ بندہ مر گیا تو اس کے بعد آگے فقراء کو دے دیں گے، اگرچہ اس نے متعین نہ بھی کیا ہوں، کیونکہ وقف کی ایک بہترین مصرف فقراء بھی ہیں۔ تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا یہ قول ہے۔
تو خلاصہ یہ ہے کہ علامہ شامی نے بھی اس میں سیر حاصل گفتگو کی ہے کہ جو صحیح قول ہے اس کے مطابق امام محمد اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا یہ اختلاف جو ہے وہ لفظ تعبید یا اس کے ہم معنی الفاظ کو لفظوں میں ذکر کرنے اور نہ کرنے میں ہے، کہ مثلا لفظوں میں ایسا کوئی لفظ ذکر کریں آبادان یا کوئی اس طرح کا لفظ کی جس سے تعبید ہو، تو اس میں جو طرفین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ضروری ہے کہ اس طرح کا لفظ ذکر کیا جائے، جبکہ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ اس طرح کا لفظ ذکر کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ تو جہاں تک مانن تعبید کا مسئلہ ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وقف کرنے کا جو معنی ہے، لفظ جو بھی ہو لیکن مانن جو تعبید کا مسئلہ ہے وہ بالاتفاق ہے، اگر وہ نہیں ہوگی تو پھر تو وقف ہی درست نہیں ہے نا۔ تو علامہ شامی رحمہ اللہ کے بقول اس کی کل 3 صورتیں بن سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وقف کرنے والے نے موقوف علیہ کی تعیین نہیں کی کہ میں کس پر وقف کر رہا ہوں، اس کی تعیین نہیں کی، اور لفظ تعبید یا اس کا ہم معنی لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ہے۔ دوسری صورت کہ واقف نے موقوف علیہ کی تعیین بھی فرما دی، البتہ لفظ تعبید نہیں کہا، فقط لفظ وقف کو ذکر کر دیا، یا یوں کہا کہ موقوفۃ علی زید، کہ زید کے اوپر یہ چیز وقف ہے، تو اس صورت میں تو بالاتفاق یہ وقف باطل ہو جائے گا۔ اور پہلی صورت میں بالاتفاق وقف درست ہے کہ اگرچہ موقوف علیہ کی تعین کسی کی تعین تو نہیں کی لیکن لفظ تعبید اس نے بولا ہے۔ تیسری صورت ہے جس میں یہ اختلاف تھا کہ واقف نے موقوف علیہ کی تعین بھی نہیں کی اور صرف جو لفظ وقف ہے بس وہ کہا ہے، آگے موقوف علیہ کی تعین بھی نہیں کی اس نے، اور لفظ تعبید کے ساتھ کوئی اور لفظ اس نے نہیں بولا بلکہ لفظ وقف صرف کہا ہے، تعبید اس میں بھی نہیں کی اس نے۔ تو اس میں جو کہ تعبید کا لفظ ذکر نہیں کیا تو طرفین فرماتے ہیں کہ یہ درست نہیں کیا اس نے۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ نہیں، اگرچہ اس نے تعبید کا لفظ ذکر نہیں کیا لیکن چونکہ یہ اس کے فوت ہونے کے بعد یا اس کے جہت منقطع ہونے کے بعد فوراً وہ فقراء کی ہو جائے گی۔ آگے مسئلہ جی کہ ویصح وقف العقار، زمین کو وقف کرنا یہ درست ہے، ولا يجوز وقف ما ينقل ويحول، یعنی منقولی چیزوں کو یا ایسی چیزیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ اٹھائی جا سکتی ہوں، منقولی یہ کہا جاتا ہے اس کو، تو ان کو وقف کرنا یہ درست نہیں ہے، غیر منقولی چیزوں کو وقف کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ وقف کے اندر تعبید ہمیشگی ہوتی ہے اور وہ چیز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برقرار رہتی ہے تاکہ لوگ اس سے استفادہ کرتے رہیں۔ اگر ایسی چیز ہے کہ وہ استعمال کے بعد ختم ہو جائے گی تو پھر اس کو وقف نہیں کہتے، وہ کسی کو آپ ہبہ کر سکتے ہیں، کچھ اور کر سکتے ہیں، لیکن وہ وقف نہیں ہے۔ وقف کے لیے اس چیز کا برقرار رہنا، کیونکہ وہ چیز تو کسی کو نہیں دی جاتی نا، بلکہ اس چیز کی منفعت استعمال جو ہوتا ہے وہ وقف ہوتا ہے۔ اصل چیز تو وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت کے اندر وہ بند رہتی ہے، ابھی جیسے ہم نے تعریف میں پڑھا۔ تو اس لیے منقولی چیز جو ہوگی اس کے ضائع ہونے کا، اس کے ختم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے اس کا وقف درست نہیں ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اذا وقف ضیعۃ ببقرها واکرتها وهم عبیدہ جازا، اگر کسی نے وقف کیا جائیداد کو، کھیتی کو، لیکن ساتھ ساتھ اس کا جو ٹریکٹر ہے یا پہلے زمانے میں بیل ہوتے تھے اور اس طریقے سے اس کے کسان ہوتے تھے، ان کے ساتھ وہ عبید ہو، اور وہ کسان بشرطے کہ اس کے غلام ہوں، ان سب کے ساتھ وقف کر دیا جہازہ، یہ درست ہے۔ یعنی زمین، اصل تو زمین کو وقف کیا نا، وہ غیر منقولی ہے، اس کا وقف درست ہے، لیکن اب یہ کہ کیا یہ جو بیل، ٹریکٹر وغیرہ جو اس نے وقف کیے ہیں ساتھ، وہ تو منقولی چیزیں، ان کا وقف تو درست نہیں ہونا چاہیے، جیسے ابھی ہم نے پڑھ لیا، لیکن چونکہ ضمن میں ہے، زمین کے ضمن میں ہے، تو ضمن میں بہت سارے احکامات جو ہوتے ہیں وہ لاگو ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا یہاں پر منقولی چیزیں ہیں لیکن چونکہ زمین غیر منقولی اس کے تابع ہو کر یہ ان کی خرید و فروخت درست، ان کا وقف درست ہو جائے گا۔ وقال محمد رحمہ اللہ، امام محمد فرماتے ہیں کہ یجوز حبس القراء والسلاح، اسی طریقے سے جو اسلحہ ہے اس کا بھی بیچنا، اس کا بھی وقف کرنا یہ درست ہے۔ قرا یعنی جنگی گھوڑے اور سلاح یعنی اسلحہ، ان کا بھی وقف کرنا درست ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ منقولی چیزیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی کی جا سکتی ہیں، ان کا اگر رواج ہو
اگر ان کا عرف ہو اور عرف میں منقولی چیزیں جو منقولی چیزیں وقف کی جاتی ہیں، جیسے قرآن مجید ہے، دینی کتب ہیں، اس طریقے سے چیزیں ہوتی ہیں جو وقف کی جاتی ہیں، تو ان کو بھی وقف کرنا درست ہے، یعنی جس کے عین کو باقی رکھتے ہوئے اس سے نفع حاصل کیا جا سکے۔ تو اس طرح کی منقولی چیزیں، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ ساتھ ساتھ عرف اور رواج ان کے وقف کرنے کا ہو، تو ان کو بھی وقف کر سکتے ہیں۔ فتویٰ اسی قول پر ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ وَإِذَا صَحَّ الْوَقْفُ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ وَلَا تَمْلِيكُهُ، جب وقف درست ہو گیا تو پھر نہ اس کا بیچنا درست ہے، نہ اس کو کسی کو مالک بنانا جائز ہے، چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب وقف ہوگی تو پھر نہ اس کو لا یباع ولا یورث ولا یرہن، نہ اس کو رہن دیا جا سکتا ہے۔ ہاں الا ان یکون مشاعًا، الا یہ کہ اگر وہ چیز مشترک تھی تو مشترک کا یعنی مشاع چیز کا وقف کرنا، وہ اگر قابل تقسیم ہے تو امام محمد رحمہ اللہ اور دوسروں کے نزدیک تو اس کا وقف ہی جائز نہیں ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک چونکہ اس کا وقف درست تھا، تو اس لیے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول کے مطابق یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر مشاع چیز ہے تو فیطلب الشریک القسمۃ، اور شریک جو ہے وہ تقسیم کا مطالبہ کر رہا ہے کہ مجھے تو تقسیم کر کے میرا حصہ دے دو، باقی آپ اپنے حصے کو وقف کر دو، تو فتصح مقاسمت، تو اس کا مقاسمت کرنا پھر یہ درست ہو جائے گا، چونکہ اس میں خرید و فروخت تو نہیں ہو رہی، تقسیم ہو رہی ہے، لہٰذا اس کو ہم کہیں گے کہ یہ اجازت ہے اس کی۔ والواجب ان یبتدی من ارتفاع الوقف بعمارتی، اب یہ وقف کی تعمیراتی کام کا شروع ہو گیا کہ اگر مکان وقف کر دیا کسی نے، وہ ٹوٹا پھوٹا ہے، تو جس کے لیے وقف کیا تو جو اس میں رہائش رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ خود اس کی الغرم بالغنمی کے تحت جتنا اس سے نفع اٹھائے گا تو اتنا اس کے لیے اس پہ خرچ بھی کرے۔ من ارتفاع الوقفی، یعنی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قاضی علاقے کا یا حاکم جو ہے وہ وقف کی ارتفاع یعنی آمدنی سے ابتدا کرے گا اس کی تعمیر کا۔ شرط ذالک الواقف، ذالک الواقف او لم یشترط، اس بات کی شرط واقف نے لگائی ہو یا نہ لگائی ہو، دونوں صورتوں میں اس کی آمدنی اگر ہے اس گھر کی یا اس زمین کی تو اس کو اسی پہ لگائے گا۔ وَإِذَا وَقَفَ دَارًا، اگر کسی نے گھر وقف کیا علی سکن ولدی، اپنے بچے کی رہائش کے لیے، اعلیٰ اس شرط پر فالعمارۃ علی من لہ السکنہ، لہٰذا تعمیراتی کام جو اس کا اگر ہے کوئی تو وہ اسی کے اوپر لازم ہوگا جو اس میں رہتا ہے۔ فإن امتنع من ذلک، اگر وہ اس سے رک جائے، انکار کرے کہ میں نہیں کرتا ہوں، میں کیوں کروں، او کان فقیراً، یا یہ کہ وہ فقیر ہے، مسکین ہے، کر نہیں سکتا، تو حاکم جو ہے اس گھر کو پہلے لے لے گا ان سے، آجرہ الحاکم، حاکم اس کو کرائے پر دے دے گا، اجرت پر دے گا، کرائے پر دے گا، جو آمدنی آئے گی اس سے پھر اس کی تعمیر کرے گا، جب وہ گھر تعمیر ہو جائے گا اس کے بعد پھر جس کے لیے وقف کیا اس کو دے دے گا۔ وعمرھا باجرتھا، تو اس کو تعمیر کروائے گا اس کی کرائے سے۔ فإن عمرت، جب وہ تعمیر ہو گیا، ردھا الی من لہ السکنہ، تو پھر اس کو لوٹائے گا اسی کی طرف جس کی وہاں پہ رہائش وقف جس کے لیے کیا گیا ہے۔ ومن ہدم من بناء الوقف، اگر موقوفہ چیز کی کوئی مطلب گھر تھا یا کوئی بھی تھا، مسجد تھی، تو اس کی اگر تعمیر جو ہے وہ منہدم ہو جائے، گر جائے، و من بناء الوقف و آلتہ، اس کے آلہ میں سے کوئی چیز منہدم ہو جائے، صرفہ الحاکم فی عمارت الوقف، تو حاکم اس کو اسی سارے مٹیریل کو اس وقف شدہ چیز کی تعمیراتی کام میں لگائے گا۔ ان احتاج الیہ، اگر اس کو ضرورت ہو اس پرانے مٹیریل کی، وَإِنِ اسْتُغْنِیَ عَنْهُ، اگر بلڈنگ کو ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے جو اس سے گر چکا ہے، منہدم شدہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار مال، تو پھر بھی کسی کو دینا نہیں ہے، امسکہ، اس کو اپنے پاس روکے رکھے گا، حتی یحتاج الی عمارت، یہاں تک کہ پھر دوبارہ جب ضرورت پڑے اس کی تعمیر کی، فیصرفہ فیہا، تو پھر یہ جو ابھی جو میٹیریل اس نے رکھا ہے وہ پھر اس وقت اس میں خرچ کرے گا۔ تو غرض یہ کہ دینا کسی کو بھی نہیں ہے۔ ولا یجوز ان یقسمہ بین مستحق الوقف، وقف کے جو مستحقین ہیں اس میں اس کو میٹیریل کو جو ضائع شدہ میٹیریل ہے اس کو تقسیم نہیں کر سکتا۔ وَإِذَا جَعَلَ الْوَاقِفُ غَلَّةَ الْوَقْفِ لِنَفْسِهِ، یہاں پہ یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جس نے وقف کیا کیا وہ اس وقف کی جو آمدنی ہے اس کو اپنے لیے رکھ سکتا ہے، کہ یہ کہے کہ بھئی وقف کی آمدنی تو کچھ نہ کچھ میری بھی ہونی چاہیے، تو ایسا کر سکتا ہے، اس کے اوپر اس کو گنجائش دی جا سکتی ہے۔ او جعل الولایت الیہ، یہ کہ ولایت
اس وقف کی ذمہ داری اور نگرانی اپنے پاس لے لے تو ٹھیک ہے، چونکہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے کسی کی وقف کر دیا، یا قبرستان ہے یا مسجد کی زمین ہے، لیکن اس کی ولایت وہ اپنے لیے اگر رکھتا ہے تو مزید اس کی حفاظت کرے گا، ظاہر ہے اس سے زیادہ کون اس کی حفاظت کرے گا، تو وہ سمجھ سکتا ہے۔ اور اپنے لیے استعمال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خود اپنے لیے وقف کر دیا، بلکہ وقف تو اب اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے قبضے میں چلے گی، وہاں سے وہ اپنے لیے استعمال کر رہا ہے۔ ہم یہ سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی چیز کو اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں، ایسے ہوگا۔ تو ان دونوں چیزوں کی اس کو گنجائش دی جا سکتی ہے۔ جائزہ عند ابی یوسف رحمہ اللہ، امام ابی یوسف اللہ کے قول کے مطابق جائز ہے۔ امام محمد رحمۃ فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس نے وقف کر دیا، وہ اس کی ملکیت میں نہیں ہے، تو وہ کیسے اس کی نگرانی کر سکتا ہے، لیکن امام ابی یوسف اللہ کے قول پر فتویٰ ہے۔ آگے جی مسجد سے متعلق احکامات ہیں۔ ظاہر مسجد کے لیے زمین وقف ہوتی ہے، اکثر اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں۔ وَإِذَا بَنَا مَسْجِدًا لَمْ يَزَلْ مِلْكُهُ عَنْهُ، جب کسی نے کوئی مسجد بنا دی تو اس کی ملکیت ہمیشہ کے ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر رہے گی، حَتَّى يُفْرِزَهُ عَنْ مِلْكِهِ، یہاں تک کہ اس زمین مسجد کی زمین کو اپنی زمین سے الگ کر دے، بطریقے اس کے راستہ الگ کرنے کے ساتھ، وَيَأْذَنَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کو اس کی اجازت دے دے، بِالصَّلَاةِ فِيهِ، اس میں نماز پڑھنے کی، فَإِذَا صَلَّى فِيهِ وَاحِدٌ، جب ایک آدمی نے بھی اس میں نماز پڑھ لی، زال ملکہ عنہ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس کام سے، یعنی لوگوں کو اجازت دینے سے، مسجد اس کی ملکیت سے نکل جائے گی اور وہ وقف ہوگی، پہلے صرف تعمیر کرنے سے وقف نہیں ہوگی۔ امام ابی سنن فرماتے ہیں کہ یزول ملکہ عنہ بقولہ جعلتہ مسجد، جب اس نے یہ لفظ بول دیا کہ میں نے اس کو مسجد بنا دیا ہے، یا اس زمین کو میں نے مسجد کے لیے وقف کر دیا ہے، بس اس طرح کہنے سے ہی اس کی ملکیت زائل ہو گئی ہے، اب دوبارہ اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اسی قول پر فتویٰ ہے امام ابی یوسف اللہ کے قول پر، کیونکہ اس میں آسانی ہے۔ وَمَن بَنَا سِقَایَةً لِلْمُسْلِمِينَ أَوْ خَانًا يَسْكُنُهُ بَنُو السَّبِيلِ، اگر کسی نے پانی کے لیے کوئی مشکیزہ یا پانی کے لیے کوئی حوض وغیرہ بنا دیا مسلمانوں کے لیے، یا کوئی آرام گاہ بنا دی جس میں مسافر رہیں گے، اور رباطن، یا پیرے کرنے کے لیے سیکورٹی کے لیے کوئی چیک پوسٹ وغیرہ بنا دی، او جعل ارضہ مقبرتن، یا اپنی زمین کو قبرستان کے لیے وقف کر دیا، کہتے کہ لم یزل ملکہ ذالک عند ابی حنیفہ، امام صاحب کا وہی پرانا قول ہی ہے کہ اس کی ملکیت مسلسل اس چیز کے اوپر برقرار ہی رہے گی، حتی یحکم بہ حاکم، یہاں تک کہ حاکم اس کا فیصلہ کر دے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرمائیں گے کہ یزول ملکہ بالقولی، صرف منہ سے یہ کہنے سے کہ اس کو میں نے قبرستان کے لیے وقف کر دیا، اس کو میں نے یہ مسافروں کے لیے جو سٹاپ ہوتا ہے، سٹاپ پہ جو مسافروں کے لیے بنائے جاتے ہیں سراہے یا آرام کی جگہ، تو وہ میں نے وقف کر دی، یہ لفظ بولتے ہی اس کی یہ وقف مکمل ہو گیا، اور اسی قول پر فتویٰ ہے امام ابو یوسف کے قول پر۔ امام محمد فرماتے کہ اذا استقى الناس من السقایا، جب لوگوں نے اس سے پینا شروع کر دیا، پانی کی جو جگہ اس نے بنائی ہے اس سے پانی پینا لوگوں نے شروع کر دیا، وسکن الخانہ، اور اسی طریقے سے مسافر جو ہیں وہ اپنے اس سرائے یا آرام کی جگہ جو بنائی ہے اس کے اندر جا کر رہائش رکھنے لگ گئے، والرباط، اور اس طریقے سے مسافر جو ہیں وہ انتظار گاہ، رباط کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ انتظار گاہ جو سٹاپوں پہ ہوتی ہے اس میں بیٹھنے لگ گئے، تو ودفنوا فی المقبرہ، اور مقبر کے اندر مردوں کو دفن کرنے لگ گئے، تو زال الملک، اس سے ملکیت زائل ہوگی، اس کے بغیر ملکیت زائل نہیں ہوگی، تو فتویٰ اس میں بھی امام ابی یوسف اللہ کے قول پر ہے۔ تو اسی کے ساتھ یہ کتاب الوقف جو ہے وہ ہماری آج مکمل ہو چکی ہے، اور اس میں ہم نے وقف کے موٹے موٹے مسائل آپ لوگوں کے سامنے رکھے ہیں، آپ نے اچھی طریقے سے اس کا حاشیہ وغیرہ دیکھ کر اور آنا ہے، تاکہ آپ کو اگلی بڑی کتب کے اندر وقف کے مسائل سمجھنے میں آسانی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔